اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے بڑے ہی دل نواز انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جمیل کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی کا تذکرہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا، اور بڑا خوبصورت کرینے کے ساتھ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی کا، آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا، آقا علیہ السلام کی اولاد کا ذکر فرماتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، کبھی بات کرتا ہے قرآن تو یوں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر ایسے سنگل سینٹینس میں اور الکوثر کہہ کر اس کے اندر سمندروں کے سمندر سمو دیے۔ ذرا آپ دیکھیں قرآن مجید میں مولا علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت سے کیسے خوبصورت زاویے، ایک جھلک اس میں سے آپ کے سامنے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس سوال کیا کرو نا اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، تمہارے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو کیسے خوبصورت انداز کے اندر قرآن مجید تذکرہ اہل بیت کو کر رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی لوگوں کا دل نواز انداز میں ذکر۔ ذرا دیکھیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ انداز ذرا دیکھیں، وَالضُّحَىٰ، مکھڑے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، زلف عنبری مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبت کو بام عروج پر پہنچا دیا گیا، عشق کی کیفیات کو یہ بول بول کر ادا کر دیا گیا، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور آقا علیہ السلام کے حسین ٹینیور کا ذکر کر دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور قیامت کے دن مسند شفاعت مصطفیٰ کا خوبصورت انداز میں تذکرہ کر دیا گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنے حسین اور اتنے جمیل زاویوں سے تذکرہ کر کے پھر اپنے محبوب سے کیسے بات کرتا ہے، فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو در یتیم پایا تو پھر پناہ نہ دی، ہم نے آپ کو یتیمی کے عالم میں پایا تو پناہ نہ دی، جب آپ کے بابا نہ تھے فآوا، پھر ہم نے آپ کو جگہ نہ دی، تو جب بابا کا وصال ہو چکا تھا، آقا علیہ السلام کے بابا کا ذکر بھی اس آیت کے اندر ایسے گلاب کی پتیوں کی خوشبو کی طرح چھپا ہوا ہے، الم یجد کا یتیما، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو حالت یتیمی میں پایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشارہ ہے اس میں کہ آپ کے بابا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال پا چکے تھے، تبھی تو آپ یتیم تھے، فآوا، تو ہم نے آپ کو جگہ دی، تو کہاں جگہ ملی؟ پہلے آغوش سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ،
تو حضور علیہ السلام کی والدہ کا ذکر آ گیا. ہاں. پھر آقا علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوا تو آقا کے دادا کے ہاں آقا نے پرورش پائی, آقا کو جگہ ملی. فآوا سیدنا عبد المطلب علیہ السلام, ان کا خوبصورت ذکر آ گیا. تو آقا کے دادا جان جناب عبد المطلب جب وصال فرما جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنے محبوب چچا جناب ابی طالب علیہ السلام ان کے ہاں فآوا, تو اب پناہ کون دے رہے ہیں؟ سیدنا ابو طالب علیہ السلام, وہ پناہ دے رہے ہیں. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کیسے آقا کے خاندان کا ذکر جمیل. اور پھر قرآن مجید میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے, اپنے غلاموں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ مصطفیٰ رہے ہیں, کہلوا اللہ سبحانہ و تعالی رہا ہے. کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب فرما دیں, قل حبیب بول دیجئے, میں تم سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا, میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا. اے میرے غلاموں, اے میرے امتیوں, صرف یہ کہتا ہوں کہ میری قرابت سے, میری اہل بیت سے, میرے قریبی رشتہ داروں سے, میرے قرب والوں سے, میرے قربا سے محبت کرنا بڑھ بڑھ کر, کیونکہ محبت کا لفظ نہیں ہے, مودت ہے. تو محبت سے بھی آگے معاملہ نکل جائے تو مودت بن جاتی ہے. تو ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیں, حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ بے تحاشا محبت کرنے کا کہا جا رہا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور پھر معاملہ یہیں تک نہیں رکتا, اب نام لے کر, اب سورہ احزاب کی ابتدائی آیات کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواج مطہرات کا تذکرہ اور آقا کے گھرانے کا ذکر, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواج مطہرات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ترین کلمات. بلکہ سورہ احزاب میں کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواج مطہرات, آقا کی بیویوں کا تذکرہ ہوا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ذرا دیکھیں تو صحیح, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں کے ان سے بھی زیادہ مالک ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, مائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا دل نواز تذکرہ اور امت سے ان کا روحانی تعلق, غلامی والا تعلق, ایمانی تعلق. ذرا آپ دیکھیں کیسے ماں کے سامنے سر کو کیسے والہانہ پیار کیا جاتا ہے, اور امت سے کہا جا رہا ہے تمہاری روحانی مائیں امہات المومنین, ازدواج مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر اسی سورہ احزاب میں اہل بیت اطہار کا خوبصورت ذکر فرمایا کہ انما یرید اللہ عنکم الرجس. اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بس یہ آیت سمجھا گئی, یہ آیت بتا گئی کیا کہ اہل بیت اطہار سے رجس کو اللہ دور کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل بیت اطہار سے دور ہے وہ رجس ہے, جو اہل بیت اطہار کے قریب ہے وہی پاک ہے. یطہرکم تطہیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت عطا فرمائے, اہل بیت کی محبت میں جینا عطا فرمائے, اور اہل بیت اطہار مصطفیٰ علیہ السلام ہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ